نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو میری پیاری بہنوں، چلیے آگے ہم دیکھتے ہیں سورۃ الزخرف کے آیت نمبر 9 سے لے کر 14 تک کا ترجمہ۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا فرمایا کہ ہم قرآن کو اچھی طرح جان سکے، سمجھ سکے اور اس پر عمل کر سکیں۔ تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ایک اچھی سی نیت کے ساتھ شروعات کرتے ہیں۔ تو آیت نمبر 9 دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اگر تم ان مشرکوں سے پوچھو کہ سارے آسمان اور زمین کس نے پیدا کیے ہیں تو یہ مشرک ضرور یہی کہیں گے کہ انہیں اسی ذات نے پیدا کیا جو اقتدار کا بھی مالک ہے اور علم کا بھی مالک ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو مشرکین مکہ تھے اور جو باقی کے مشرکین تھے تو ہر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو جانتے تھے، پہچانتے تھے اور انہیں پتہ تھا، وہ اقرار بھی کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہی اس کائنات کو تخلیق کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی انسانوں کو پیدا کیا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ہدایت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آگے آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذی جعل لکم الارض مہدا وجعل لکم فیہا سبلا لعلکم تہتدون، یعنی یہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے تاکہ تم منزل تک پہنچ سکو۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیے کہ اللہ نے جس طرح انسانوں کی تخلیق کی، انسانوں کے نسل کو آگے بڑھایا اور انسانوں کو رہنے کے لیے اس دنیا کو بنایا، اور اس دنیا میں اللہ نے زمین جو ہے جو پانی کے تل پر ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے وسیع بنا دیا، یعنی ہم جو ہے نا اس زمین پر اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم جو ہے نا یہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے کہ اللہ نے زمین کو کس قدر ہم سب کے لیے وسیع بنا دیا، اور ساتھ ساتھ اللہ نے پہاڑوں کو بھی بنایا تاکہ یہ جو زمین ہے وہ مضبوطی سے ایک جگہ ٹکی رہے، اور منزلوں کو یعنی ہمیں منزلوں تک پہنچنے کے لیے اللہ نے سفر کو بھی یعنی راستوں کو بھی بنایا۔ سبحان اللہ۔ اور آگے آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلَدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے آسمان سے ایک خاص انداز سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے ایک مردہ علاقے کو نئی زندگی دے دی، اسی طرح تمہیں قبروں سے نکال کر نئی زندگی دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو ایک اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہمیں یہاں پہ بتائی گئی ہے کہ جو زمین ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، اور جو پانی برستا ہے وہ ایک مقدار میں برستا ہے کہ آسمان سے ایسے انداز سے بارش برسائی جو کفایت ہو جائے، کھیتیاں اور باغات سر سبز رہیں، پھلیں پھولیں، اور پانی ہمارے اور ہم سب کے جانوروں کو پینے کے کام آ جائے۔ پھر اس مینے سے مردہ زمین میں اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ جیسے ہم دیکھیں تو جیسے ہی کسی مردہ زمین پر پانی برستا ہے تو جیسے ہی جو جنگل ہے وہ لہلہا اٹھتے ہیں، پھل پھول اگنے لگتے ہیں، اور طرح طرح کے خوشگوار میوے ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں۔ پھر اسی کو مردہ انسانوں کے جی اٹھنے کی دلیل بنایا، یعنی جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مردہ زمین کو اپنے پانی سے، اپنے بارش سے جو ہے نا ایک زندگی دیتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جب انسان جو ہے یعنی اس
کی موت آ جائے گی تو قیامت کے دن پھر سے اسے جی اٹھائے گا۔ یہ ہمیں اگزامپل دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور فرمایا کہ اسی طرح خبروں سے ہم نکالے جائیں گے، یعنی جس طرح جیسے پانی برستے ہی جو مردہ زمین ہے وہ پہلے نم ہو جاتی ہے اور اس میں سے جنگل لہلہا اٹھتے ہیں، پھل اور پھول جو ہے نا اگتے ہیں، تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ قبروں سے انسانوں کو نکالیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو آیت ہے اس سے ہمیں یہی سیکھ جو ہے نا رکھنی چاہیے، ہمیں نصیحت لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اتنی قدرت ہے کہ ہم جو ہے مرنے کے بعد پھر سے زندہ یعنی اٹھائے جائیں گے اور ہمارے اعمال کا حساب کتاب ضرور لیا جائے گا۔ تو آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 12 کہ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ، یعنی جس نے طرح طرح کے جوڑے پیدا کیے اور تمہارے لیے وہ کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سواری کرتے ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی ایک اور قدرت کی نشانی بیان فرمائی گئی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ایک مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں اپنے بارش سے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ دنیا میں جوڑوں کو بنایا۔ تو دیکھیں کہ یہاں پہ انسانوں کے جوڑوں کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں جانوروں میں بھی جو ہے نا نر اور مادہ ہوتے ہیں، انسانوں میں نر اور مادہ ہوتے ہیں، اور پیڑ میں یعنی پھل جو پھول ہوتے ہیں اس میں بھی جو ہے نا مؤنث ہوتے ہیں، مقرر یعنی وہاں پہ بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح کڑوا، میٹھا، سفید، کالا، اس طرح اللہ نے ہر قسم کے جوڑے بنائے۔ اور ساتھ ساتھ یہاں پہ سواریوں کی بھی ذکر کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کشتیوں کو اور چوپایوں کو بھی بنایا تاکہ ہم انسان آسانی سے اپنا راستہ کاٹ سکے۔ تو انسان جن سواریوں پر سواری کرتا ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک وہ سواریاں جن کے بنانے میں انسان کا کچھ نہ کچھ دخل ہوتا ہے اور کشتیوں سے اس قسم کی سواریوں کی طرف اشارہ ہے، اور دوسری قسم کی سواریاں وہ ہیں جس کے بنانے میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہے، جیسے گھوڑے، اونٹ اور سواری کے دوسرے جانور، چوپایوں سے ان کی طرف اشارہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس آیت کریمہ سے ہمیں یہی نصیحت ملتی ہے کہ دونوں قسم کی سواریاں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے ہم سب کے لیے۔ سواری کے جانور اگر انسان سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا قدرت دیکھیے کہ اللہ نے انہیں انسان کے اس طرح قابو میں کر دیا کہ ایک بچہ بھی ان کو لگام دے کر جہاں چاہے لیے پھرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ان سواریوں کی صنعت میں انسان کا کچھ دخل ہے، جیسے کشتیاں ہو، جہاز ہو، کاریں ہوں، ٹرین ہوں وغیرہ، یعنی جو فلائٹس ہوتی ہیں ان کا خام مداد بھی یعنی جو بنانے کا جو صلاحیت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کو اتنی سمجھ دی کہ وہ سواریاں بنانے کے قابل ہو۔ تو آیت نمبر 12 میں ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ ہمیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، لیکن اکثر انسان جو ہے وہ ناشکرا ہوتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو جو ہے نا وہ اس پہ غور و فکر کرتا بھی نہیں، جو نعمتیں اسے ملی ہے اس کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ تو چلیے آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 13 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ۔ یہاں پہ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جو سواریاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہیں، چاہے جس میں انسان کا دخل ہو چاہے انسان کا دخل نہ ہو، تو ان سواریوں کو اللہ نے اس لیے بنایا کہ ہم اس پر بیٹھ کر شکر ادا کر سکیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھو، پھر جب ان پر چڑھ کر بیٹھ جاؤ تو اپنے پروردگار کی نعمت کو یاد کرو اور یہ کہو کہ جہاں یہ سفر کی دعا جو ہے نا یہاں بیان کی گئی کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے بس نے دے دیا، ورنہ ہم میں طاقت نہیں تھی کہ ہم اس کو قابو میں لا سکتے۔ اللہ اکبر۔
وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، یعنی بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پہ ہمیں سفر کے کچھ آداب ہمیں سکھائے گئے ہیں۔ سبحان اللہ، کہ جب انسان سفر پر نکلے تو پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ تو یہاں پہ دیکھتے ہیں کچھ احادیث اور سفر کے مطابق کہ حضرت علی بن ربیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی سواری پر سوار ہونے لگتے تو رکاب میں پیر ڈال کر فرماتے بسم اللہ۔ جب جم کر بیٹھ گئے تو فرمایا الحمدللہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ پھر 3 مرتبہ الحمدللہ کہا اور 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا، پھر فرمایا سبحانک لا الہ الا انت قد ظلمت نفسی فاغفر لی، پھر انہوں نے ہنس دیا۔ تو جو صحابہ تھے وہاں پہ موجود، انہوں نے پوچھا کہ امیر المومنین آپ ہنسے کیوں؟ تو انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ کہا پھر ہنس دیے، تو میں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے کے منہ سے اللہ تعالیٰ سنتا ہے کہ وہ کہتا ہے رب غفر لی، یعنی میرے رب مجھے بخش دے، تو بہت ہی خوش ہوتا ہے اور فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ میرے سوا کوئی گناہوں کو بخشش نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ تو اتنے سارے احادیث ہیں جس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بھی ہم سفر کے لیے نکلے تو اللہ رب العزت کا ذکر کریں، دعا پڑھیں اور ہنس کر گھر سے نکلنے سفر شروع کریں۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ، تو یہ تھی آیت نمبر 14 تک کا ترجمہ اور تفسیر۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے آیت نمبر 9 سے لے کے 14 تک کا تفسیر ہم نے آج الحمدللہ سنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے تا حیات تا عمر جو ہے نا اپنے ذہنوں میں یعنی محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو بھی احکام ہمیں بتائے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمیں ہر قسم کے شرک سے بدعت کے رسموں سے اللہ تعالیٰ پاک اور صاف فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو چلیے انشاءاللہ آگے کی آیتوں کا ترجمہ اپنے نیکسٹ ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ جی، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔